ایک عنوان ہے مفتی صاحب کا تعارف. مولانا مجیب الحق صاحب امام خطیب امام جھمنیا جامع مسجد سے درخواست ہے کہ آئیں اور تھوڑا شارٹ میں کر دیں. الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بانی و محتمم جامعۃ الہدیٰ جہاز پختہ گڈا بموقع استقبالیہ پروگرام بتاریخ 10 دسمبر 2025. الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز علماء کرام، ائمہ اعظام، سیاسی و سماجی قائدین، جمعیت علماء بلاک بسنترا کے ذمہ داران، جامعۃ الہدیٰ جہاز پختہ کے اراکین، اساتذہ و طلبہ جہاز پختہ بلاک اور ضلع کے تمام معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی وقار، آج کا یہ مبارک اجتماع ایک ایسے فرد کے استقبال کے لیے منعقد ہوا ہے جو اپنے اندر قیادت، علم، حلم، سادگی، منصوبہ بندی اور خدمت خلق جیسے اوصاف کو یکجا رکھتا ہے. آج ہم لوگ ایک ہمہ جہت قائد کا خیر مقدم کر رہے ہیں جس کی زبان میں تاثیر ہے، گفتگو میں مٹھاس ہے، جس کی سوچ میں وسعت ہے، جس کے دل میں درد ہے اور جس کی راتوں میں امت کے لیے دعائیں ہیں. اس وقت آپ کے درمیان آنے کا مقصد ان کا مختصر تعارف کرانا ہے. خاندانی پس منظر آج سے تقریباً 400 سال قبل جن مخصوص لوگوں نے جہاز پختہ کو آباد کیا تھا اس کا نام شیخ ڈومن تھا. ان کے 4 لڑکے تھے، ان میں سے ایک شیخ عصمت ہے. شیخ عصمت کے 3 لڑکے تھے، ان میں سے ایک جماد علی ہے. جماد علی کے 2 لڑکے ہیں، الفت اور غیاث الدین. الفت کے 4 لڑکے ہیں جن میں سے ایک جناب مرحوم شریف صاحب ہیں. شریف صاحب کے چھوٹے لڑکے نظام الدین صاحب ہیں جسے ہم اور آپ مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. تعلیمی سفر آپ کا، تعلیمی سفر میں مکتب کی تعلیم سے دورہ تک 6 مدرسوں کا سفر کیا. نمبر 1 مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ جہاز پختہ. نمبر 2 سر ہندی بیگم مسجد لاہوری گیٹ دہلی. نمبر 3 شاہی مسجد وسنت وہار دہلی. نمبر 4 جامعہ اسلامیہ سین پور گڈا. نمبر 5 مدرسہ سلیمانیہ سنہولہ ہاٹ بھاگلپور. نمبر 6 اور مدرسہ جیلانیہ اشرفیہ نذیرہ آباد لکھنؤ. اعلیٰ تعلیم حفظ قرآن سے فراغت کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے حضرت مولانا احمد نصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مشورہ سے مدرسہ ریاض العلوم گرینی جونپور میں داخلہ لیا. وہاں فارسی، عربی اول اور عربی دوم تک کی تعلیم کے ساتھ فن قرآت میں اردو حفظ کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کی تکمیل کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور سن 2006 میں فراغت حاصل کی. بعدہ 2007 میں دارالعلوم دیوبند سے ہی اردو ادب کیا. 2008 میں مظاہر علوم جدید سہارنپور سے عربی ادب کیا اور فقہ میں مزید مہارت حاصل کرنے کے لیے 2009 میں جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد سے افتتاح کیا. گویا کہ آپ حافظ، قاری، عالم، اردو عربی کے ادیب اور مفتی بھی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تعلیمی خدمات 2009 میں افتتاح کی پڑھائی کرتے ہوئے ماہ نامہ رسالہ مفتاح الخیر کے لیے بطور ایڈیٹر کے عارضی طور پر تقرر ہوا. عید کے بعد تدریسی خدمات اور ایڈیٹر کے لیے مستقل تقرر ہوا اور جامعہ مفتاح العلوم
جلال آباد میں 10 سالہ قیام کے دوران فارسی سے مشکات تک کی مختلف کتابیں پڑھائیں۔ پھر 2018 میں مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ جہاز خطہ میں لوگوں کے اصرار پر اس شرط کے ساتھ مستقل حاضری 1 سال کے بعد ہوگی، بطور محتمم کے تقرر ہوا اور باضابطہ حاضری 2019 میں ہوئی۔ 2019 اور 2020 میں مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ کو تعلیمی اور تعمیری دونوں اعتبار سے ترقی ہوئی، اور پھر خدا کے حکم سے ناموافق حالات پیش آئے، اور جولائی 2021 میں مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ جہاز خطہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جامعۃ الہدیٰ کا قیام جولائی 2021 میں مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ کی علیحدگی کے 4 ماہ بعد 14 نومبر 2021 میں جامعۃ الہدیٰ جہاز خطہ کی بنیاد رکھی گئی۔ مولانا احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم کے دست مبارک سے، اور 23 نومبر 2021 میں دہلی کے اہم ترین علاقہ گرین پارک ہاؤس خاص جامع مسجد میں امام و خطیب کی حیثیت سے خدمت کے لیے تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے 4 سال تک بطور امام و خطیب ایسی خدمات انجام دی جو ہزاروں دلوں کو جوڑنے کا سبب بنی۔ ان کی تقریریں صرف آواز نہیں تھی بلکہ لوگوں کو راستہ بھی دکھاتی تھیں اور دلوں میں درد بھی جگاتی تھیں، نوجوانوں میں خود اعتمادی پیدا کر کے زندگی کا وزن متعین کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ان 4 سالوں میں نہ صرف مسجد گرین پارک کی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا ہے، بلکہ وہاں رہتے ہوئے اپنے علاقہ جہاز خطہ میں جامعۃ الہدیٰ جہاز خطہ جیسے شاندار تعلیمی ادارے کو اس مقام اور معیار پر پہنچایا ہے جس کے کیمپس میں حاضر ہو کر ہم اور آپ اس خوبصورت پروگرام میں شریک ہو کر یہاں کی تعلیم اور تعمیر دیکھنے کے ساتھ طلبہ اور اساتذہ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے علم و عمل کا مرکز قائم کیا۔ وہ صرف ایک مدرسہ کے بانی نہیں بلکہ سوچ دینے والے رہنما، منصوبہ بندی کرنے والے قائد اور اصلاح معاشرہ کا فکری ستون بھی ہیں۔ سماجی خدمات، حضرت مفتی صاحب جب علاقے میں آئے تو شروعات میں بنیادی طور پر سماجی کام یہ کیا کہ آس پاس کی جو بستیاں ہیں ان میں فجر کی نماز پڑھنے کا معمول بنایا۔ اپنے گاؤں میں ہفتہ میں 3 دن عورتوں میں بیان کرنا شروع کیا، جس سے علاقائی لوگوں میں جوڑ کا ماحول بنا اور گاؤں میں بہت زیادہ دینی بیداری آئی۔ جمعیت علماء بلاک بسنترائے کا ذکر ہمارے مفتی زاہد امان صاحب نے کر دی ہے، اس لیے میں اسے چھوڑتا ہوں۔ آگے آسرا فاؤنڈیشن، حضرت مفتی صاحب نے کام کو مزید پھیلانے کے لیے 2021 میں آسرا فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس کا ہیڈ آفس ممبئی ہے۔ آسرا فاؤنڈیشن کے تحت ہر ماہ 1000 روپے کے اعتبار سے 16 گھرانوں میں راشن جاتا ہے۔ اسی فاؤنڈیشن کے تحت مفتی صاحب کی سرپرستی و نگرانی میں اپنے علاقے میں 12 مکاتب چلتے ہیں، جس میں کپیٹا، بنسی پور، سانکھی اور کیواں وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ آدی واسی میں 5 مرتبہ کپڑا بھی تقسیم کیا گیا ہے اور ہر مرتبہ 250 لوگوں میں تقسیم ہوا ہے۔ اصلاحی تعلق
یوں تو حضرت مفتی صاحب بچپن سے ہی حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت میں رہے. اس کے بعد مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے لڑکے صفی الملت حضرت مولانا صفی اللہ خان صاحب کی تربیت میں رہے. البتہ باضابطہ بعد حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ سے ہیں اور اس وقت انہی کی تربیت و اصلاح سے وابستہ ہیں. یہ حضرت مفتی صاحب کا مختصر تعارف اور خدمات. اختتام انہی خدمات اور قربانی کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واپسی ایک شخص کی واپسی نہیں بلکہ ایک منظم اور مضبوط تحریک کی واپسی ہے. ان کا علاقے میں دوبارہ تشریف لانا علاقے کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے. ان جیسے حضرات کی ہمارے علاقے اور سماج کو ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی. ہم سب خوب جانتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ انتشار، بے راہ روی، اخلاقی کمزوری، تعلیمی پسماندگی، سماجی برائی اور سماجی کھچاؤ کا شکار ہے. ایسے وقت میں ایک ایسے شخص کی واپسی جس میں علم بھی ہے، عمل بھی ہے، جرأت بھی ہے، ہمت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، صلاحیت بھی ہے. اس لیے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کی خدمات کو سلام کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا استقبال کرتے ہیں. ان کے عزم، ان کی محنت اور ان کے اخلاص کو دل سے سلام پیش کرتے ہیں. ہم سب آج یک زبان ہو کر کہتے ہیں آپ کا آنا ہمارے لیے عزت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور امید بھی. آپ اس علاقے کے لیے صرف ایک عالم ہی نہیں بلکہ پورے علاقے کو ایک روح اور سمت دینے والے عالم دین ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے ہاتھوں اس علاقے میں علم، تربیت، اخلاق اور اصلاح کی فضا قائم کرے. جمعیت علماء بلاک بسنت رائے، جامعۃ الہدیٰ جہاز خطہ حاضرین میں موجود علماء، ائمہ، خطبہ، سماجی و سیاسی شخصیات، علاقائی دانشوران، اہل علاقہ اور جملہ سامعین کی جانب سے ہم پوری محبت و خلوص اور عزت کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی قیادت کو قبول فرمائے، آپ کی مساعی جمیلہ کو ثمر آور بنائے اور اس ادارے کو بچوں کے لیے شاندار تعلیمی ادارہ اور اصلاح معاشرہ کا قلعہ بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.